محسن عباس سمیت دیگر شخصیات بھی لکس ایوارڈ نامزدگیوں سے ناخوش۔ میں ہراساں کرنے والوں کے ساتھ لکس ایوارڈ کا حصہ نہیں بن سکتی، کس معروف ماڈل نے کہا۔ تفصیلات جانیں اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پاکستان کے سب سے بڑے ایوارڈز کا اعزاز رکھنے والے لکس ایوارڈ کی نامزدگیوں کا اعلان 31 مارچ کو کیا گیا تھا۔ اس سال کے ایونٹ میں کئی نئی کیٹیگریز کو شامل کیا گیا ہے، جن میں بیسٹ فلم ایکٹریس کرٹکس، بیسٹ ٹی وی ایکٹر کرٹکس اور بیسٹ ٹی وی ایکٹریس کرٹکس قابل ذکر ہے۔ اس طرح ٹی وی کیٹیگری میں بیسٹ ایمرجنگ ٹیلنٹ کو بھی پہلی بار اس ایونٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 24 میں سے 9 ایوارڈز کا فیصلہ لوگوں کے آن لائن ووٹ پر ہوگا اور اس کے لیے ووٹنگ اگلے ہفتے شروع ہوگی۔ یہ خدشات پہلے ہی کیے جا رہے تھے کہ اس بار لکس ایوارڈ کی نامزدگیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور ان کا اعلان ہوتے ہی سب سے پہلے اداکار محسن عباس حیدر نے ان پر اعتراض کیا تھا۔ بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق شعور اجاگر کرنے والے ڈرامے میری گڑیا میں دبیر کا منفی کردار ادا کرنے والے اداکار اور گلوکار محسن عباس حیدر نے لکس اسٹائل ایوارڈز کی نامزدگیوں پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ڈرامے کو کسی بھی کیٹیگری میں نامزد نہیں کیا گیا۔ اگرچہ محسن عباس حیدر کو ان کے گانے ناجا پر بہترین گلوکار کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، تاہم انہوں نے ڈرامہ میری گڑیا کو نظر انداز کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا تھا، اور اب دیگر شخصیات کی جانب سے لکس ایوارڈ پر اٹھائے گئے اعتراضات بھی سامنے آئے ہیں۔ میوزک کمپوزر شانی ارشد نے کوئی چاند رخ کو بھی نظر انداز کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ کوئی چاند رخ بہترین ڈراموں میں سے ایک تھا، تاہم اسے لکس ایوارڈ ٹیم نے نظر انداز کیا۔ ایوارڈ انتظامیہ کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ پروڈیوسر عبداللہ سیجا نے بھی لکس ایوارڈ کی نامزدگیوں پر اعتراض اٹھایا اور نظر انداز کی گئی شخصیات اور ڈراموں کی نشاندہی کی۔ اگرچہ انہوں نے نامزد ہونے والی شخصیات کو مبارکباد پیش کی، تاہم انہوں نے توجہ دلائی کہ فیصل قریشی کو حیوان جیسے ڈرامے میں شاندار کردار ادا کرنے پر بھی نامزد نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی عبداللہ سیجا نے شکایت کی کہ عائزہ خان کو بھی کوئی چاند رخ جیسے ڈرامے میں شاندار اداکاری کے باوجود نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے اریبہ حبیب اور صحیفہ جبار کو بھی نامزد نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ڈائریکٹر احسان رحیم نے لکس ایوارڈ میں فلم ٹیفا ان ٹربل کی 1 سے زائد نامزدگیوں پر بھی اعتراض کیا۔ اداکار ہمایوں سعید نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکس ایوارڈ میں نامزد ہونے والی شخصیات کو مبارکباد پیش کی اور بتایا کہ اگرچہ انہیں نامزد نہیں کیا گیا، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فلم جوانی پھر نہیں آنی 2 میں احمد علی بٹ سے زیادہ اچھی اداکاری کسی اور نے نہیں کی۔ احمد علی بٹ کو اس فلم میں بہترین اداکاری کرنے پر بہترین اداکار کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ معروف ماڈل ایمان سلیمان نے لکس اسٹائل ایوارڈز میں بیسٹ ایمرجنگ ٹیلنٹ ان فیشن میں اپنی نامزدگی سے خود کو دستبردار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایمان سلیمان سماجی مسائل پر بات کرنے سے ہچکچاتی نہیں اور اس سے پہلے انٹرٹینمنٹ صنعت میں جنسی ہراساں کرنے کے معاملے پر بات کر چکی ہیں۔ اب انہوں نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ وہ لکس اسٹائل ایوارڈز میں کسی ایسے کے ساتھ نامزدگی نہیں چاہتی جس پر ہراساں کرنے کا الزام ہو۔ انسٹاگرام پر پوسٹ ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا، میں لکس اسٹائل ایوارڈز میں نامزد ہونے کو اعزاز سمجھتی ہوں، مگر میں اب جو کہنے والی ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ متعدد افراد کو چونکا دے، مگر میں کسی ایسے کا حصہ نہیں بننا چاہتی جو مبینہ طور پر ہراساں کرنے والے کے ساتھ شیئر ہو۔ اس سے مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے یہ نامزدگی کسی کو خوش کر سکے مگر مجھے نہیں۔ ویڈیو کے کیپشن میں انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے لکس اسٹائل ایوارڈز کو نامزدگی کے لیے اپنا پورٹ فولیو ارسال نہیں کیا تھا۔ اگرچہ ویڈیو میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، مگر اس پوسٹ میں لوگوں نے کمنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ وہ انٹرٹینمنٹ صنعت میں حال ہی میں سامنے آنے والی جنسی ہراساں کیے جانے کے الزامات کا حوالہ دے رہی ہیں۔ کچھ افراد نے اس فیصلے پر ماڈل کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ کچھ نے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے پر انہیں سراہا۔ اس سے قبل فروری میں ایمان سلیمان نے کہا تھا کہ کوئی بھی جنسی ہراساں کرنے والے افراد کے خلاف کھل کر بات نہیں کرتا۔ ماڈل نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ میں کسی واقعے کا ذکر کیے بغیر سماج اور شوبز انڈسٹری کی خاموشی پر بات کی اور لوگوں کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ کوئی بھی طاقتور کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا۔ ماڈل اور اداکار نے شوبز انڈسٹری کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور اس کا حصہ بننے والی شخصیات جنسی طور پر ہراساں کرنے والے افراد کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آتی۔ ایمان سلیمان نے اپنے سمیت عام افراد کو بھی غلط لوگوں کے خلاف آواز بلند نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ہم سب کی خاموشی ہی ظالموں کو ہمت بخشتی ہے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.